شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے ملک گیر سطح پر چینی کی قیمتوں کی نگرانی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں جلد کمی کرے گی۔ دفتر خارجہ نے میانمار، تھائی لینڈ اور ان کے ہمسایہ ممالک میں زلزلے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل نیپیر میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ملک بھر میں چینی کی فراہمی اور اس کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے عمل کی کڑی نگرانی کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا، جس میں ملک میں چینی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں میں کمی کے رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کو ہدایت کی کہ وہ ملک بھر میں 164 روپے فی کلو گرام یا اس سے کم قیمت پر چینی کی فروخت کے لیے پرچون قیمتوں کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں جلد کمی کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے چین میں باؤ فورم کے موقع پر بلومبرگ کو ایک انٹرویو میں کہا، حکومت کی کوشش ہے کہ ایسا میزانیہ پیش کیا جائے جو ریئل اسٹیٹ، پرچون اور زراعت جیسے شعبوں کی شمولیت کے ذریعے ٹیکس دائرہ کار میں توسیع کرے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان ماحولیات سے متعلق منصوبوں کے لیے رقم فراہم کرنے کی غرض سے 20 کروڑ سے 25 کروڑ ڈالر مالیت تک کا اپنا پہلا چینی یوان متفرق بانڈ جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فنڈنگ کی بنیاد کو امریکی، یورپی اور اسلامی حقوق تک محدود رکھنے کے بجائے اس میں توسیع کرے۔ نیدرلینڈز نے مذہبی آزادی سمیت انسانی حقوق کے لیے اقدامات اور اس سلسلے میں آئینی ضمانت کے لیے پاکستان کے عزم اور کوششوں کی تعریف کی ہے۔ یہ بات پاکستان میں نیدرلینڈ کی سفیر ہینی فوکل ڈیویریز نے آج اسلام آباد میں وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات میں کی۔ اس موقع پر انسانی حقوق کے فروغ اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے استحکام سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے متنوع اور جامع معاشرے کو اجاگر کیا، جہاں تمام مذہبی برادریوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ انہوں نے نیدرلینڈ کی سفیر کو اس سلسلے میں پاکستان کی حالیہ قانون سازی اور سینٹ میں پیش کردہ اقلیتوں کے لیے قومی کمیشن بل کے بارے میں آگاہ کیا۔ نیدرلینڈ کی سفیر نے وزیر قانون کو کھیلوں کی سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپریل میں ہاکی کے نامور کھلاڑی فلورس جین بیولینڈر کے دورہ پاکستان سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی میں صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کرے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی خوش اسلوبی سے واپسی یقینی بنانے کے لیے رابطے میں ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا سلسلہ نومبر 2023 سے جاری ہے اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پیر تک رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑنے کی مہلت دی گئی ہے۔ پاکستان نے میانمار، تھائی لینڈ اور ان کے ہمسایہ ممالک میں تباہ کن زلزلے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اس سانحے سے متاثرہ تمام افراد کے ساتھ ہے اور قوم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ بیان میں امدادی کارروائیوں میں مصروف جرأت مند اور باہمت لوگوں اور امدادی کارکنوں کی تعریف کی گئی ہے۔ دفتر خارجہ نے اس مشکل وقت میں ان ممالک کی حکومتوں اور عوام سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانیہ کے علیل شاہ چارلز سوئم کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پیغام میں کہا کہ ایسے وقت میں پاکستانی قوم کی نیک تمنائیں اور دعائیں شاہی خاندان کے ساتھ ہیں۔ کرکٹ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل نیپیر میں کھیلا جائے گا۔ میچ ارل صبح 3 بجے شروع ہوگا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.tv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.